ओमान ने स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुर्मुज़ के जरिए आर्जी बहरी राहदारी को खोले जाने का ऐलान किया है। ये इक़दाम तिजारती बहरी नक़्लो हमल की बहाली और इस बहरी बहरान को कम करने की जानिब एक अहम कदम करार दिया गया है, जिसके बाइस खलीज में हज़ारों समुद्री कारकुन फंसे हुए थे। ओमानी हुकूमत के मुताबिक ये मनसूबा अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम IMO के ताउन से तैयार किया गया है, ताकि इलाक़ाई तनाज़ात से पैदा होने वाली कई माह की रुकावटों के बाद आबी गुज़रगाह से जहाज़ों की महफूज आमद-रफ्त को यकीनी बनाया जा सके। बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम के मुताबिक खित्ते में 11,000 से ज़्यादा बहरी कारकुन फंसे हुए हैं और जिन्हें मरहलावार तरीके से निकाला जाएगा और आमद-रफ्त के मंसूबे के तहत मदद फराहम की जाएगी। तेहरान में वाक़ भारतीय सिफारत खाने ने ईरान में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी के मद्देनज़र भारतीय शहरियों के लिए सफ़र से मुताल्लिक़ नज़रसानी शुदा एडवाइजरी जारी की है। सिफारत खाने ने हालिया मुस्बत हालात व वाक़यात और मजमूई सूरत हाल में बेहतरी के तनाजुर में भारतीय शहरियों को ईरान के सफ़र के बारे में संजीदगी से गौर करने का मशवरा दिया है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। एडवाइजरी के मुताबिक भारतीय शहरियों को आइंदा इत्तला तक ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। सफारत खाने ने कहा है कि जो भारतीय शहरी इस वक्त ईरान में मुकीम हैं या नागुज़ेर वजूहात के बिना पर ईरान का सफ़र करना चाहते हैं, वो इंतहाई एहतियात बरतें, सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखें और मकामी हालात से बाखबर रहें। सफारत खाने ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो मोतबर ज़राए से वहाँ के हालात व वाक़यात पर नज़र रखें और मकामी हुक्काम की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। ईरान में मौजूद तमाम भारतीय शहरियों और नए आने वालों को जल्द अज जल्द सफारत खाने में अपनी मालूमात दर्ज कराने का भी मशवरा दिया गया है। इसके अलावा सफारत खाना ने सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी होने वाली ताज़ा मालूमात और हिदायत पर बाकायदगी से नज़र रखने की तलक़ीन की गई है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत को उजागर करते हुए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के लिए अपने मुल्क की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया है। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुसलसल रवाबित, फ़ाल सालिसी और पायदार राब्ताकारी के ज़रिए अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों की तारीफ़ की। इसहाक़ डार ने अमन अमल के लिए चीन की मुस्तक़िल हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी अमन अमल, खुसूसन स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में होने वाले आला सतही मुज़ाकरात के पहले दौर पर भी तबादला ख्याल किया। फ्रांस में शदीद गर्मी की लहर के बाइस कम अज़ कम 48 अफराद हलाक हो गए हैं। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक पूरा मगरबी यूरोप इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, जिसके नतीजे में बिजली की फराहमी मुतासर हुई और मुतअद्दिद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जहाज रानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल दिन का मौजू है हिरासगी से महफूज बहरी जहाज जो समंदर में धौंस धमकी और हिरासगी के खिलाफ मुकम्मल अदम बर्दाश्त और एहतराम की सकाफत को फ़रोग़ देने का एक जुर्रतमंदाना इक़दाम है। फुटबॉल आलमी कप के ग्रुप B के आज अमेरिका में खेले गए एक मैच में स्विट्ज़रलैंड ने कनाडा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। सिएटल में खेले गए एक और मैच में बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने कतर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप C के मैचों में ब्राज़ील ने मियामी स्टेडियम में स्कॉटलैंड को 3-0 से, जबकि अटलांटा स्टेडियम में मराकेश ने हेटी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। रात लॉर्ड्स में ख़वातीन के ICC T20 आलमी क्रिकेट कप में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 38 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 186 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बना सकी। टूर्नामेंट में आज खेले जाने वाले मैचों में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से मैनचेस्टर में होगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान समेत बाज़ मुल्कों में आज नवी मुहर्रम यानी तासुआ हुसैनी की आज़ादारी पूरे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है और दुनिया भर में लाखों अक़ीदतमंद शहदाए करबला की याद में अश्क गम बहा रहे हैं और सीना ज़नी कर रहे हैं।
نویں محرم الحرام یعنی تاسوعہ حسینی کے موقع پر پورے ایران میں مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ عزاداران سید الشہداء سبھی چھوٹے بڑے شہروں اور قریوں میں ماتمی دستوں کی شکل میں نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتے ہوئے مختلف شاہراہوں اور سڑکوں پر رواں دواں ہیں۔ ہر طرف سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں اور ہر جگہ علم حضرت ابوالفضل العباس بلند ہے اور عزاداروں اور سوگواروں کی آہو بکا کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام، قم المقدسہ میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور شیراز میں حضرت احمد ابن موسیٰ شاہ چراغ کے روزوں پر زائرین کا جمع غفیر ہے، جہاں علماء کرام ذاکرین مصائب اہل بیت علیہم السلام بیان کر رہے ہیں۔ 9 محرم سن 61 ہجری کو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا یزیدیوں کے محاصرے میں تھے اور اہل بیت علیہم السلام پر پانی بند تھا۔ یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی سخت دن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام اس دن کو نہایت غم و اندوہ کے ساتھ مناتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء کا یہ سلسلہ بدستور جاری ہے اور جیسے جیسے یوم عاشورہ قریب آتا جا رہا ہے، عزاداروں کا جوش و ولولہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عزاداری کا یہ پرجوش سلسلہ شام غریبہ تک جاری رہے گا۔ عراق، پاکستان اور ہندوستان میں آج 8 محرم الحرام کی مناسبت سے محبان رسول اور آل رسول علیہم السلام مساجد و امام بارگاہوں میں منعقد ہونے والی مجالس اور جلوسوں میں شریک ہیں، جو نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا پر ڈھائے جانے والے مظالم اور 72 ساتھیوں کی شہادت پر اشک غم بہا رہے ہیں اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان، آذربائیجان، ترکیہ، کویت، بحرین، لبنان اور دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی مجالس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور جلوسائے عزا برآمد کیے جا رہے ہیں اور ماتمی انجمنیں نوحہ خوانی و سینہ زنی کر رہی ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیت اور میزائل پروگرام پر کسی بھی ملک کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ اس مشترکہ پریس کانفرنس میں شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حالیہ مفاہمتی دستاویز میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق کوئی شق شامل نہیں ہے اور نہ ہی اس موضوع پر کوئی بات چیت طے پائی تھی۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اگر ایران نے اپنی دفاعی طاقت اور میزائل نظام تیار نہ کیا ہوتا تو اسرائیلی حکومت اور امریکہ غزہ کی طرح ایران کو بھی شدید تباہی کا نشانہ بناتے اور کسی پر رحم نہ کرتے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ پاکستان ایران کا صرف ہمسایہ ملک نہیں بلکہ ایک قریبی دوست، برادر، اسلامی ملک ہے اور قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور عوامی روابط انتہائی مضبوط ہیں اور باہمی تعلقات ہمیشہ احترام، اعتماد اور حسن نیت کی بنیاد پر استوار رہے ہیں۔ صدر پزشکیان نے پاکستان کی جانب سے حالیہ علاقائی کشیدگی کے دوران ادا کیے گئے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے امن، مذاکرات اور خطے میں استحکام کے فروغ کے لیے اہم کوششیں کیں۔ انہوں نے پاکستانی حکومت، قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان نے خلوص کے ساتھ ایران کا ساتھ دیا، جس پر ایرانی قوم ہمیشہ شکر گزار رہے گی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، تجارت، معیشت، سرحدی تعاون اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے اقتصادی و تجارتی روابط کو مزید وسعت دینے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے اس بات پر زور دیا کہ مغربی ایشیا اور خلیج فارس میں پائیدار امن، سلامتی اور ترقی صرف علاقائی ممالک کے درمیان باہمی تعاون، احترام اور براہ راست مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک کو اپنے مشترکہ مفادات کے تحفظ اور درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صدر پزشکیان نے مغربی ممالک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو طاقتیں انسانی حقوق کے دعوے کرتی ہیں ان کے عملی اقدامات ان دعووں کے برعکس ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھاتا رہے گا اور اپنی دفاعی طاقت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر اور ان کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حالیہ مفاہمتی دستاویز میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق کوئی شق شامل نہیں ہے اور نہ ہی اس موضوع پر کوئی بات چیت طے پائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات مضبوط، برادرانہ اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ خبروں کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے۔ پاکستان اور ایران کے صدور کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو نئی اسٹریٹجک جہت دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایوان صدر پاکستان کے جاری کردہ بیان کے مطابق ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک تعاون کے ایک نئے مرحلے میں داخل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی امن و سلامتی، تجارتی اقتصادی تعاون، ٹرانزٹ، روابط اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر پزشکیان نے خطے میں امن اور مذاکرات کے فروغ کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا اور حالیہ حساس حالات میں اسلام آباد کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات تہران کی خارجہ پالیسی کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں اور ایران سیاسی، اقتصادی، سیکیورٹی اور علاقائی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ آصف زرداری نے امریکی حملوں کے بعد ایران کے صدر کے پہلے سرکاری دورے پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے دیرینہ برادرانہ تعلقات اور ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا مظہر ہے۔ انہوں نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ جاری تکنیکی مذاکرات خطے میں پائیدار امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوں گے۔ صدر زرداری نے پاکستان کی جانب سے ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، امن اور استحکام کی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ پاکستان ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو مؤثر ترین راستہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے خلیج فارس کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات برقرار رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ امریکی سینٹ نے قرارداد منظور کی ہے جس کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف فوجی اختیارات کو محدود کرنا ہے۔ اس قرارداد کے حق میں 50 جبکہ مخالفت میں 48 ووٹ آئے۔ قرارداد کے مطابق امریکہ ایران کے خلاف کوئی نئی فوجی کارروائی اس وقت تک نہیں کر سکے گا جب تک صدر پہلے کانگریس سے باقاعدہ اجازت حاصل نہ کریں۔